بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 68 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وقال فی البیان سے لے کر طریقۃ اثبات الاسلام و شرائع السابقہ تک۔ آج کے درس میں جو نکات محور گفتگو قرار پائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، تحریف کے بارے میں 8ویں دلیل کا بقایا حصہ، یعنی 8ویں دلیل جو گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ آج کے درس میں اس بقایا حصے کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، تحریف کی نویں دلیل کی وضاحت کی جائے گی جو کہ آخری دلیل ہے عدم تحریف قرآن کی۔ نمبر 3، روایات تحریف کی تعویل اور توجیہ بیان کی جائے گی کہ روایات تحریف اگر ہیں تو ان کا کیا جواب ہے، وہ کس بات کی جانب ناظر ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ امام خوئی فرماتے ہیں تفسیر البیان فی تفسیر القرآن میں کہ وقد اطلق لفظ الکتاب علی القرآن فی کثیر من آیاتہ الکریمۃ، کہ لفظ کتاب بدون قید و شرط، بدون اضافات جب مطلقاً آتا ہے تو بہت ساری آیات میں یہ اس کا مصداق اور اطلاق قرآن مجید پر ہوتا ہے۔ وفی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی اکرم کی حدیث مشہور و معروف حدیث ثقلین ہے، اس میں بھی جو لفظ کتاب آیا ہے وہ بھی مراد قرآن ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں آپ کے درمیان دو گرام بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری کتاب خدا یعنی قرآن۔ حالانکہ دیگر کتابیں بھی خدا کی نسبت رکھتی، خدا کی جانب نسبت رکھتی ہیں، اس کی جانب سے ہیں، لیکن کتاب اللہ سے مراد ادھر قرآن ہے۔ وفی ھذا دلالۃ علی انہ کان مکتوبا مجموعا، اور یہ لفظ کتاب کا مطلقاً قرآن مجید میں آنا اور مراد قرآن ہونا، اور حدیث ثقلین میں لفظ کتاب کا آنا مراد قرآن ہونا، یہ دلالت ہے اس بات پر کہ انہ یعنی یہ قرآن مجید لکھا جا چکا تھا ایک مجموعے کی صورت میں۔ لأنہ لا یصح اطلاق الکتاب علیہ، چونکہ طلاب کرام کتاب بمعنی مکتوب یعنی جس کو لکھا گیا ہو، چونکہ لفظ مطلقاً کتاب کا صدق آنا، لفظ کتاب کا صدق آنا صحیح نہیں ہے قرآن پر، وہو فی صدور، حالانکہ وہ قرآن سینے میں ہو، یعنی جو قرآن حافظوں نے حفظ کیا ہوا ہے سینے میں، اس پر کتاب لفظ صدق نہیں آتا۔ بل ولا علامہ کوتبہ فی اللخاف، بلکہ اس پر بھی صدق نہیں آتا لفظ کتاب جو لخاف میں۔ لخاف طلاب کرام کیا ہے؟ الحجارۃ البیضاء، یعنی سفید پتھر، یا والعصب، یا جو یعنی الجرائد لکڑیاں کھجور کی، والاکتاف ہڈیاں وغیرہ، الا اگر صدق آتا ہے کتاب ان پر تو علی نحو المجاز والعنایت، بطور مجازن یعنی اس کو کتاب کہا جاتا، وغیرہ اصطلاح میں کتاب لفظ اس پر آ جاتا ہے جہاں پہ لکھائی ہو، تحریر ہو، سینے میں جو محفوظ ہے تحریر نہیں۔ فإن والمجاز لا يحمل اللفظ علیہ من غیر قرینۃ، اور مجاز کو ہم نہیں کیا جا سکتا، مجاز میں لفظ، مجاز پر لفظ کو ہم نہیں کیا جا سکتا بدون قرینہ۔ فإن لفظ الکتاب ظاہر فیما کان له وجود واحد جمعی، بس لفظ کتاب کا ظہور ان چیزوں میں ہے جس کے لیے ایک وجود ہو مجموعے کی صورت میں، یعنی نہ کہ اس کے اجزاء پراکندہ ہوں، کچھ اس کے کہاں پہ لکھے ہوں، کچھ یہاں پہ لکھے ہوں، کچھ کے ساتھ ڈیبے ہوں، کچھ درخت کی کھجور کے درخت پر لکھے ہوئے، کچھ سفید پتھر پہ لکھے ہوئے، اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک صورت میں ہو اس کو کتاب کہا جاتا۔ غیر مستوین، لفظ کتاب صدق نہیں آتا اس چیز پر جو لکھی تو گئی ہے لیکن اجزاء پراکندہ ہیں۔ فضلا اما اذا لم یکتب وکان محفوظ فی الصدور فقط، جائے کہ وہ جو لکھا تو نہیں گیا لیکن محفوظ ہے حافظوں کے سینے میں، اس پہ تو بطریق اولا لفظ کتاب صدق نہیں آتا۔ جب لکھے جانے والے اجزاء پراکندہ پر
صدق نہیں آتا تو جو لکھا ہی نہیں گیا ہے تو وہ اس پہ تو بطری کیا اولا صدق نہیں آتا. یہ البیان فی تفصیل قرآن کے صفحہ نمبر 167 پہ. ولا یضر استعمال الکتاب فی بعض الآیات مجازا فی ان لفظ الکتاب من دون قرینۃ الخلاف ظاہر فی معنی الحقیقی. اور یہ بھی حرج نہیں، یہ بھی ہمارے مدعا کے لیے نقصان نہیں رہ سکتا کہ لفظ کتاب بعض آیات میں بطور مجاز استعمال ہوا اس بارے میں کہ لفظ کتاب بدون قرینہ برخلاف، یعنی اپنے استعمال کے سے ہٹ کے ظہور رکھتا ہے معنی حقیقی میں، یعنی وہ وہی مکتوب جس پہ تحریر کیا گیا. وقال فی موضع آخر، اور دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کہ ان قرآن للخلفاء امر موہوم مخالف للکتاب سنت والاجماع والعقل. اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ نسبت دینا کہ قرآن کو اکٹھے کیا ہے، قرآن کو اکٹھے کرنے کی نسبت خلفاء کی جانب دی، یہ ایک بات وہم اور گمان والی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور مخالف کتاب ہے، مخالف سنت ہے، مخالف اجماع عقل ہے. بس جب ایسے ہے تو فلا يمكن القائل بالتحریف ان يستدل به على دعواه. بس جب ایسے ہے تو جو تحریف کا قائل ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس بات کے ذریعے سے اپنی دعویٰ پر استدلال کرے کہ قرآن کو جو اکٹھے کیا ہے خلفاء نے کیا ہے. وَلَسَلَّمْنَا، اگر تسلیم بھی ہم کر لیں کہ ان جامع القرآن ہوا ابو بکر فی ایام خلافت ہی، کہ قرآن کو اکٹھا کرنے والے حضرت ابو بکر تھے اپنے زمان خلافت میں، تو فلا ينبغي شک کو، تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی اس بات میں فی ان کیفیت الجمع المذکورۃ فی الروایات المتقدمۃ مکذوبۃ. تو پھر اس جمع قرآن کی کیفیت جو ذکر کی گئی روایات جو بیان ہو گئیں وہ کیفیت جھوٹی ہے، وہ اصلاً قابل قبول نہیں ہے. وَأَنَّ جَمْعَ الْقُرْآنِ كَانَ مُسْتَنَدًا إِلَى التَّوَاتُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. حالانکہ قرآن کے اکٹھے ہونے کی نسبت ہے تواتر کے ساتھ مسلمانوں کی جانب، کہ مسلمانوں نے اس کو تواتر کے ساتھ اپنے سینوں میں جمع محفوظ کیا، لکھا، ایک دوسرے تک پہنچایا، قرات کی. غایت الامر، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ ان الجامع قد دون فی المصحف ما کان محفوظ فی الصدور علی نحو التواتر. جمع کرنے والے کا دون، اس نے تدوین کیا ہے مصحف میں وہ چیز جو محفوظ تھی مسلمانوں کے یا حافظوں کے سینے میں تواتر کے ساتھ. دون علی تواتر، تواتر کے ساتھ اس کو جمع کرتے ہیں. نعم لا شک ان عثمان قد جمع القرآن فی زمانی. ہاں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں قرآن کو اکٹھے کیا، لیکن لا بمعنی انہ الآیات والسور فی مصحف، نہ کہ قرآن مجید میں اس نے صورتوں کو اکٹھے کیا اور آیات کو، بل بمعنی، اس کا معنی یہ کہ انہ جمع المسلمین علی قراءۃ امام واحد، بلکہ مسلمانوں کو اس پر اکٹھے کیا کہ ایک ہی روش پر، ایک ہی قراء میں سے ایک قاری کی قرات پر آپ اتفاق کر لیں. وَأَحْرَقَ الْمَصَاحِفَ الْأُخْرَى الَّتِي تُخَالِفُ ذَلِكَ الْمُصْحَفَ، اور پھر انہوں نے باقی جو دیگر قرآن کے نسخے تھے ان کو تمام کو جلوا دیا، جلوانے کا حکم دیا. وہ نسخے جو اس قرات امام واحد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تھے. وَكَتَبَ إِلَى الْبُلْدَانِ أَن يُحْرِقُوا مَا عِندَهُم مِنْهَا، اور پھر اس نے خط لکھے شہروں کی جانب کے جلا دیں ان نسخوں کو جو ان کے پاس ہیں، ان منہا، ان مصاحف اخر میں سے. وَنَهَى الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْاخْتِلَافِ فِي الْقِرَاءَةِ، اور مسلمانوں کو شدت سے منع کیا قرات میں اختلاف کرنے سے. وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ أَعْلَامِ أَهْلِ السُنَّةِ، اور اس بات کے بارے میں بہت سارے علماء بزرگان اہل تصوف نے وضاحت کی ہے. قال الحارث المحاسمی، فرماتے ہیں حارث محاسمی فرماتے ہیں المشہور عند الناس ان جامع القرآن عثمان، مشہور لوگوں کے نظر یہ ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والا حضرت عثمان ہے. ولیس کذلک، حقیقت ایسے نہیں، بلکہ انما حمل عثمان الناس علی القراءۃ بوجہ واحد، حضرت عثمان نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ لوگوں کو ترغیب دلائی کہ ایک قرآن کو ایک ہی قرات میں پڑھیں، علی اختیار، اس طرح سے کہ وقع بینہ و بین من شہد من المہاجرین والانصار، کہ وہ جو اختلاف ہو وہ جو ان کے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں تھا جو ان کو دیکھ رہے تھے مہاجرین و انصار میں سے. لما
خشی الفتنہ تھا، چونکہ حضرت عثمان اس اختلاف و فتنے سے ڈر رہے تھے، ان اختلاف اہل العراق و شام فی حروف القراءت، جب شام والے اور عراق والے قراءت کے حروف میں اختلاف کرتے، فرق مالک کی پڑھتا تھا کوئی، ملک کی کوئی پڑھتا تھا. فاما قبل ذالک، لیکن اس سے قبل فقد کانت المصاحف بوجوہ من القراءات المطلقات علی الحروف السبعۃ التي انزل بها القرآن. اس سے پہلے جو مصاحف تھے یعنی قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے تھے ان قراءات کی بنا پہ تھے جو مطلق قراءات ہیں ان حروف کے سبا کے مطابق جن کے ذریعے سے قرآن مجید نازل ہوا ہے. اتقان 9 نمبر 18 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103. اقولو، شارح محترم فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اما ان عثمان جمع المسلمین علی قراءۃ واحدۃ، حضرت عثمان نے لوگوں کو ایک قراءت پر اکٹھے کیا، اور وہ کون سی تھی؟ وہی القراءۃ التی کانت متعارفۃ بین المسلمین، اور وہ قراءت جو زیادہ رائج تھی مسلمانوں کے درمیان میں. اس سے ہٹ کے جو اختلافی قراءت تھی اس قراءت والے نسخوں کو جلوا دیا. والتی تلقوها بالتواتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه منع عن القراءۃ الاخرى المبتنیۃ على احادیث سے نزول القرآن على 7 احرف، اور جو چیز وہ ان کو ملی تواتر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، یعنی یہی قراءت واحدہ کے لوگ جو تواتر کے ساتھ جس کو قراءت کرتے آ رہے تھے وہی قراءت واحدہ تھی. اور حضرت عثمان نے منع کر دیا لوگوں کو دوسری قراءت کرنے سے جو کہ جن کی بنا حادث نزول قرآن تھی 7 حرفوں پر، التی تقدم توضیح بطلان، جن کے بطلان کی وضاحت ہو چکی ہے. اما هذا العمل من عثمان، یہ عثمان کی روش، یہ جو اس نے طریقہ کار کیا، یہ فلم ينتقدہ علیہ احد من المسلمین، اس کے بارے میں کسی مسلمان نے بھی اشکال نہیں کیا. وذالک کیوں؟ لأن الاختلاف فی القراءۃ کان یؤدی الی تکفیر بعضهم بعضا، چونکہ قراءت میں وہ کہتے کہ ایک قراءت ہو جائے، اور مختلف قراءتوں میں سبب یہ بن رہا تھا کہ ایک قراءت والے دوسری قراءت والے کو کی تکفیر کر رہے تھے، کافر کر رہے تھے. لال کل یہاں تک فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي انتقد علیہ، لیکن اشکال جس چیز پر حضرت عثمان پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ احراقہ لبقیۃ المصاحف، باقی قرآنوں کو جلا دیا، اس نے جلوا دیا. وَأَمَرُ أَهَالِ مصر، اور شہر میں رہنے والوں، گاؤں میں رہنے والوں کو حکم دیا کہ بِإِحْرَاقِ مَا عِندَ مِنَ الْمَصَاحِفِ، باقی جتنے اس کے قرآن کے رہتے ہیں ان کو جلا دیں. وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَىٰ عثمان فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس پر حضرت عثمان پہ اسی زمانے میں ہی مسلمانوں کے کچھ افراد نے، کچھ گروہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں، حتیٰ سموہ ہو، یعنی کہ ان مسلمانوں نے نام رکھا حضرت عثمان کا بِإِحْرَاقِ الْمَصَاحِفِ، قرآن کو جلانے والا، قرآن کے نسخوں کو جلانے والا. البیان فی تفسیر قرآن صفحہ 177 سے 72 تک. تاسعہ، نویں دلیل عدم تحریف قرآن کی یہ ہے کہ انہ قد عرفت ان مقتضى الادلۃ القطعیۃ المذکورۃ، آپ جان کر ہیں کہ ان یقینی ادلہ کا لازمہ جو ذکر ہے کی گئی ادلہ لازمہ یہ ہے کہ وہ ان الموجود بایدینا هو جمیع القرآن، جو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن، وہ سارا وہی قرآن ہے المنزل علی النبی الاعظم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کو وہ الذی ایدہ اللہ فی عصرنا ھذا، اور اسی کی خداوند متعال نے ہمارے زمانے میں تائید کی ہے. فإن عندنا فی ایران رجلا من اہل تویرسکان. اب اس بات کے لیے تائید لاتے ہیں، ایک قصہ ہے کہ شارح محترم ہمارے ایران میں ایک شخص تھا تویرسکان، یہ ہمدان کے نزدیک ایک شہر ہے ایران میں، کہ وہاں کا اشرق اللہ بنور القرآن، جس کے دل کو خداوند متعال نے نورانی کر دیا تھا، اشراق کر دیا تھا قرآن کے نور سے. وہ مع کون عام، طرح کہ وہ عام شخص تھا، وہ غیر قادرن علی قراءۃ اللغۃ العربیۃ الفصیحۃ، حالانکہ وہ صحیح طریقے سے نہ اس کو فارسی آتی تھی نہ عربی آتی تھی. حافظ بے اشراق تعالی دفعۃ واحدۃ فی لحظۃ واحدۃ جمیع القرآن، اس نے ایک لحظے میں تمام قرآن حفظ کر لیا تھا. وَامْتَحَنَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ مِنَ الْحَوْضَةِ الْعِلْمِ بِقُمْ، اور قم کے بزرگان نے اسے امتحان لیا، بے امتحانت دقیقت ظریفت، مشکل تر امتحان لیا. وَظَهَرَ صِدْقُهُ وَاشْتَهَرَ أَمْرُهُ، بالآخر وہ اس کی صداقت ظاہر ہوئی کہ اس نے واقعی حفظ کیا ہوا ہے. حالانکہ حفظ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، بہت سارا وقت لگتا ہے، لیکن وہ اس نے ایک ہی لحظے میں حفظ کر لیا. وَقَانَ الْقُرْآنُ الَّذِي حَافِظَهُ عَيْنُ الْمَوْجُودِ بِأَيْدِينَا مِن دُونِ فَرْقٍ، اور جو اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا
امتحان لینے کے بعد یہ ہوا کہ وہی قرآن ہے جو ہمارے درمیان ہے. باقی شیئن، باقی چیز جو رہتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان ہونا روایات قد یستدل بها للتحریف ہے. کچھ روایات ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے تحریف پر کہ تحریف ہے، ولکن علی طوائف، لیکن ان کی توجیہ ہے کہ ایک دستے کی روایت نہیں ہے بلکہ متعدد اقسام کی ہیں. منہا، ایک قسم مربوطۃ بالقرات، ایک تعلق قرات یعنی اختلاف قرات کے بنا پہ اس کو بھی تحریف کہا گیا ہے. ومنہا، دوسرے بیان المصادق للعناوین الکلیۃ فی الآیات، بعض میں تفسیر مصداقی بیان کی گئی ہے جس طریقے سے حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا سے مراد ولایت علی علیہ السلام کی گئی ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ بھی تحریف ہے. 3، ومنہا بیان تحریف المعنوی عن المبتلین، معنوی یعنی معنی کے لحاظ جو تحریف ہوئی ہے اس کو بیان کیا گیا، لا تحریف الاصطلاحی، نہ کہ تحریف اصطلاحی جو کہ لفظ میں کم و زیادتی ہے. نمبر 4، ومنہا بیان تاویل، بعض میں تعویل بیان کی گئی ہے روایات میں، تعویل کو پھر کہا گیا تحریف ہے. ومنہا، نمبر 5، ضعیفۃ السند لا یعتنا بہ، جو پانچویں تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تمام روایات تحریف کی سند ضعیف ہے جن پہ توجہ نہیں کی جا سکتی. ولا سلمت تمامیت بعضها من جہت سند و دلالت، اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ ان کی سند بھی صحیح ہے، دلالت بھی صحیح ہے، تو فلا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ فی کونہا مردودۃ بالادلۃ المذکورۃ، جو گزشتہ 8 دلیلیں بیان ہو گئی ان ادلہ کے ذریعے سے یہ مردود ہیں، مخدوش ہیں. لأن مخالفۃ للکتاب والسنت والاخبار المتواترۃ، جو کہ یہ روایات تحریف مخالف ہیں قرآن مجید کے ساتھ، تحریف سنت کے ساتھ، اور ان روایات متواترہ سے، یعنی یہ گویا کہ خبر واحد ہو جائیں گی، اخبار واحدہ. فلا تغفل، غافل نہ ہونا. ومما ذکر یظہر قوت ما قالہ شیخ المحدثین، اور ان باتوں میں سے جو ذکر کی گئی ظاہر ہوتی ہے اس نظرے کا قوی و مضبوط ہونا جس کے قائل ہوئے ہیں شیخ المحدثین الصدوق شیخ سوسی تابصرہ المتوفا سن 381 ہجری قمری. وہ یہ کہ من ان اعتقادنا، فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ ان القرآن الذي انزلہ اللہ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ما بین دفتین وما فی ایدی الناس، کہ قرآن وہی ہے، قرآن جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے نازل کیا وہی ہے جو 2 دفوں کے درمیان، 2 جلدوں، 2 ان کے مخصوص قسم کی جلدوں کے درمیان، معافی ایدنا سے لوگوں کے درمیان وہی ہے. اعلان کل یہاں تک فرماتے ہیں ومن نسب الینا، جو ہمارے ہم شیعوں کی جانب نسبت دیتے ہیں کہ انا نقول انہ اکثر من ذلک، کہ ہم اس سے زیادہ کے قائل ہیں کہ اس سے کچھ حذف ہو گیا ہے، فقاد میں وہ جھوٹی نسبت دیتے ہیں. کتاب الاعتقادات باب اعتقاد فی مبلغ القرآن. وبہ، اور یہیں سے ینقدح، واضح ہو جاتا ہے کہ ان الامامیت لا یقولون بالتحریف، امام شیعہ اثنا عشری کا اتفاقی نظریہ یہ کہ قائل نہیں ہم تحریف کے. وَإِلَّا اگر تحریف ہوتے لما صح ذالک عن مثل صدوق، تو یہ بات شیخ صدوق جیسے بہت بڑے عالم سے صحیح نہ ہوتی. وعلیہ اس بنا پہ وما اشنع نسب تحریف نصب تحریف الامامیت، کتنا برا ہے کہ تحریف کی نسبت دی گئی امامیہ کی جانب. او مجرد وجود بعض روایت فی کتب الحدیث، یا فقط حدیثی شیعہ کتابوں میں بعض روایت تحریف کی دیکھی گئی ہیں. اور مجرد بعض الاقوال نادرت لا یجوز تلک النیت، کہ بعض شاذ اقوال تحریف کے معنی دیکھے گئے ہیں، داریں کہ ان کی نیت نہیں تھی کہ تعریف کہتے ہیں. وَإِلَّا اسناد فالعامۃ اولا بہما، اہل تسنن تو یہ روایات تحریف کے بارے میں زیادہ حق رکھتے ہیں. ما اجتماع صحاح من الروایات، کہ ان کے صحیح ستہ میں بہت ساری تحریف کی روایت پائی جاتی ہیں. ووجود بعض الاقوال فی ذالک، اور اس بارے میں ان کے ہاں باقی کافی اقوال ایسے پائے جاتے ہیں جو جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ تحریف ہوئی ہے قرآن میں. حقائق ہمہ صفحہ نمبر 11 سے 35 تک. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر سوال دینا چاہیں، سوال یہی کہ آخری اور نویں دلیل کس طرح عدم تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.